الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرت کو پوچھا کہ آئیے آرام سے. بڑے ابا بیٹھ جاؤ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا کوئی بات نہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول بنایا آپ لوگوں نے. دیکھو بھائی، ایک بات یاد رکھنا، اچھا پیسہ اٹھاتے ہو جلسوں میں، خرچ کرتے ہو، علماء حضرات کو بلاتے ہو، پیسہ دیتے ہو، پنڈال سجاتے ہو، کافی خرچ کرتے ہو، تو کچھ نہ کچھ یہاں لے کے جانا چاہیے، ہے نا. سنیں ایک حدیث سنیں، کتاب کا نام ہے خصائص کبریٰ. اور میں اپنی تقریر کو بہت جو میرے ہارڈ جملے ہیں بالکل آسان بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کے ذہن تک پہنچ جائے. میں اہل اسٹیج کو سمجھانے کے لیے نہیں آیا ہوں بالکل، نہ ان کی طرف میری توجہ ہے، کیونکہ الحمدللہ انہوں نے 10-12 سال مدرسوں میں پڑھا ہے، محنت کی ہے، سمجھائے ہیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں. تھوڑی دیر محبت کے دائرے میں بیٹھے کچھ میری باتوں کو سن کے عمل کرنے کی میں بھی اور آپ بھی سب کوشش کریں، ٹھیک ہے نا. میں نے کتاب کا نام بتایا خصائص کبریٰ. اچھا آ رہے ہیں؟ اچھا کوئی بات نہیں. کیا ہے بھیا؟ کسے بلواؤں؟ سر کو کون سو بلوا دو، انٹرویل کر لو، یہ بند. سمجھ لو بہت نازک وقت، بہت حالات خراب ہیں. اگر یہی حالت رہے گی نا نوجوانوں تو کچھ اور بھی دیکھنے کو مل سکتا. اے بھیا بیٹھ جاؤ چچا بیٹھ جاؤ، سب لوگ بیٹھو. ہنسو مت، ٹھٹے مت مارو، ٹھٹے مارنے کا وقت نہیں ہے. کچھ عمل کرو. میں آپ کو بتانے کیا لگا ہوں، میری بات کو سنو توجہ کے ساتھ. ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، کتاب کا نام ہے خصائص کبریٰ. سنو، حوالہ لکھو. کتاب کا نام ہے خصائص کبریٰ. اس کے رائٹر، اس کے لیکھک، اس کے مصنف کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جلد نمبر اول، غالباً صفحہ نمبر 53 ہے. رأيتك في المهدي تناجي القمر وتشير إليه بإصبعك فحيث أشارت إليه ما قال إني كنت أحدثه ويحدثني. توب کے بولو سبحان اللہ. کوئی پیٹرول تو نہیں لگ رہا بولنے میں؟ محبت سے بولو یا رسول اللہ. اس حدیث کے اندر جو انمول باتیں ہیں چھپی ہوئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا ٹرانسلیشن کیے دیتا ہوں، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے دلوں کے اندر ایک جذبات پیدا ہو، ایک بیداری پیدا ہو، اور اپنے نبی سے پیار پیدا ہو، وفا پیدا ہو، خلوص پیدا ہو، محبت پیدا ہو. دیکھیے بولیں گے نہیں بھیا، بالکل نہیں بولیں گے، نہیں تقریر نہیں کروں گا، معذرت کے ساتھ چھوڑ دے. برا نہ مانے کمیٹی والے، ہاں مگر تھوڑی دیر سمجھنے کی کوشش کرو. آپ لوگوں نے بڑی محنت سے جلسے کو سجایا. سنیں میرے پردھان جی، ذرا پچھلے والے لڑکوں کو کچھ سمجھا دو تھوڑا سا. سنو،
آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ کیا دیکھا ہے؟ ہاں، سرکار کے چچا نے عرض کی آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نے آپ کا بولو میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے، میرے اور آپ کے نبی کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا چچا دیکھا ہوگا۔ آقا کی بارگاہ میں سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی عمر شریف ہے 40 دن کی۔ کتنی؟ دیکھو میرے اور آپ کے گھروں میں بچوں کا جنم ہوتا بھیا 40 دن کے بچے کو شعور ہی کیا ہوتا ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ مگر سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں آقا جی آپ کی عمر شریف ہے 40 دن کی۔ آقا آپ بستر استراحت پہ ہیں، آپ اپنے آرام کے بسترے پہ ہیں۔ آقا جی آپ کی ننھی سی انگلی ہے، آقا کی ننھی سی انگلی پہ تو بولو یار تھوڑا سا۔ آقا آپ کی ننھی سی انگلی ہے، آسماں کا چاند ہے، میری نظر ہے، قربان جاؤ۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا چچا دیکھا ہوگا، مگر یہ بتاؤ پوچھنے کا مقصد کیا ہے، پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اگر آپ لوگ ایمانداری میں مسکرانا جانتے ہیں تو تھوڑا مسکرا کے بول دو سبحان اللہ۔ میں مسکرانے کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، توجہ سے سنو، ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پہ کھڑے ہو کے اچانک مسکرانے لگے۔ دوستوں نے پوچھا یار عثمان غنی یہ بتاؤ یہاں پہ مسکرانے کی بات تو ہے نہیں، کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں اپنے آقا کے ساتھ ایک روز اس راستے سے گزر رہا تھا، اس مقام پہ کھڑے ہو کے میرے آقا مسکرائے تھے، ہے نا؟ تو مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے، اگر کوئی بات اچھا لگے تو مسکرا کے سبحان اللہ کہتے رہیں آپ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا چچا دیکھا ہوگا، مگر یہ بتاؤ پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ توجہ ہے، پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں آقا جی آپ کی ننھی سی انگلی ہے، آسماں کا چاند ہے، میری نظر ہے۔ آقا میں نے اپنی نظروں سے آپ کی انگلی سے آسماں کے چاند کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی، مگر میں آپ کو کچھ اور بتانے لگا ہوں۔ آقا جی آپ کی ننھی سی انگلی ہے، آسماں کا چاند ہے، میری نظر ہے، میں نے اپنی نظروں سے 40 دن کی عمر شریف ہے، آپ کی ننھی سی انگلی سے آسماں کے چاند کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا چچا ہاں دیکھا ہوگا، مگر یہ بتاؤ میرا پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ چچا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں آقا وہ زمانہ، وہ وقت، وہ ٹائم، وہ حالات، 40 دن کی عمر ہے، ننھی سی انگلی ہے، آسماں کا چاند ہے، آپ کی ننھی سی انگلی کے اشارے سے آسماں کا چاند ہل رہا تھا۔ آقا جی وہ زمانہ، وہ وقت، وہ ٹائم آپ کو یاد ہے؟ آئے جملہ لکھنے کے قابل ہے، دل پہ لکھ لینا مسلمانوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا چچا وہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے، وہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے۔ میں جب کی بات نہ بتاؤں کہ جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، جملے کو بالکل آسان بنا لیتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں چچا کیا میں جب کی بات نہ بتاؤں کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا؟ بولو 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 تھوڑا بولو ہے۔ سرکار کے چچا شزدر رہ گئے، حیرت میں پڑ گئے۔ میں نے پوچھا کیا تھا؟ آقا نے تو بڑی بات بیان فرمائی۔ سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں آقا ارشاد فرمائے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا مسلمانوں پتہ چلے ذات محمد ہے کیا، وجہ پتہ چلے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے نبی کی شان کیا ہے، ہمارے نبی کی پاور کیا ہے۔ دنیا والوں کو بتاؤ، اب ضرورت ہے، اس وقت میں ضرورت ہے، دنیا والوں کو بتاؤ کہ محمد کون ہے، ذات محمد کیا ہے، آمنہ کے چاند کی عظمت کیا ہے، حسنین کے نانا کی پاور کیا ہے، میرے نبی کا بچپن کیسا تھا، میرے نبی کی جوانی کیسی تھی۔ میرے دوستو یہ پیاری پیاری باتیں بتایا کرو محبت کے ساتھ، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے یار مسلمان جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں بڑا پاورفل ہے، بڑا پاورفل ہے۔ سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں آقا ارشاد فرمائے، جملہ نوٹ کرو مسلمانوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا چچا جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت بھی لوہے محفوظ پہ چلنے والے قلم کی چرچراہٹ کی آواز تو میں اپنی ماں کے پیٹ سے اپنے کانوں سے سنتا تھا۔ توجہ ہے؟
اب اگلی بات سنو، میں اپنی ماں کے پیٹ میں، میرے نبی کا فرمان، میں اپنی ماں کے شکم میں لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی چرچراہٹ کی آواز کو میں اپنی ماں کے پیٹ سے سنتا تھا، اور چچا یہی تک نہیں بلکہ وہ قلم جس میرے امتی کی تقدیر لکھتا تھا، میں ماں کے پیٹ سے اس امتی کی شکل کو بھی پہچان لیتا تھا۔ توجہ ہے؟ اب ایمانداری سے یہ بتاؤ بریلی کے ارد گرد میں رہنے والے لوگوں، میرے نبی کا فرمان ہے کہ ماں کے پیٹ میں آرام کرنے کے بعد میرے نبی کا فرمان کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ کے قلم کی چرچراہٹ کی آواز کو میں ماں کے پیٹ میں سن لوں، وہ قلم جس امتی کی تقدیر لکھے، میں ماں کے پیٹ سے اس امتی کی شکل کو پہچان لوں۔ اے بھیا ذرا یہ بتاؤ کہ نبی تمہاری شکل کو نہیں پہچانیں گے؟ بولو 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 محبت سے، کیا مدینے سے آقا ہمیں اور آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو بتاؤ کہ ادب ضروری کہ بے ادبی؟ پہلے تو یہ بتاؤ، نہیں سب بولو آگے سے پیچھے تک، یہاں سے مت کہنا اوپر کوئی، ایمانداری سے دل سے بتانا ادب ضروری کہ بے ادبی؟ ان محفلوں کا ادب کرنا چاہیے کہ یہاں کر بے ادبی کرنی چاہیے؟ تھوڑا شرم کرو، میں وہاں پر کمرے میں بیٹھا، آنے جانے کا ماحول، یہ ڈرامہ جیسے یہاں رنڈیاں ناچ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے جملے سے اتفاق نہ کرو تم، میرا جملہ تمہیں کر رہا گزرے، بہت گرا گزرے، مگر میرے دوستو ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، یہ نبی کا جلسہ ہے، نبی کا میلاد ہے میرے دوستو، جشن غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو اس انداز میں ملاحظہ کر رہا ہوں جیسا رائی کا دانہ ہتھیلی پر ہوتا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی غوث کے نعرے لگانے والوں کہ ہم غوث اعظم سے پیار کرتے ہیں اور محفل کی بے ادبی؟ کہ غوث اعظم کی نظر سے تم چھپ جاؤ گے؟ کیا فائدہ ایسا جلسہ کرنے سے؟ آج کے بعد جب جلسہ کرو ادب کے دائرے میں وضو بنا کر محبت کے دائرے میں یہاں پر بیٹھو تاکہ تمہیں کچھ ملے، تمہیں کچھ ملے، ارے بعد مرنے کے مسلمانوں تمہیں کچھ ملے قبر میں جا۔ کیا سوچے ہو گئی، کہاں چلے گئے ہو؟ کیسی غفلت کے پردے تمہاری آنکھوں کے آگے پڑے ہیں، کیسا نازک دور گزر رہا ہے، دیکھا نہیں ہے؟ اب کیا حالت ہے؟ اب تو اور کچھ بھی نہیں، تو الحمدللہ جس محبت کو، جس مرکز عقیدت کو ہم بڑے پیار سے مانتے ہیں، حضور شہنشاہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی دربار کو بھی لوگوں نے کیا بنا لیا ہے، سمجھ لیا تم نے؟ نشانہ بنا لیا ہے۔ اور کیا کیا جملے ہیں عثمان ہارون صاحب بھائی، آج تو یہ جملے ہیں، ابھی میں نے سنا ہے راجستھان کا ایک شخص ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ مزار نہیں ہے، یہاں پر مندر ہے، کہ توڑا جائے۔ توجہ ہے، تم کہاں سو رہے ہو کہاں تم؟ تمہاری محبتوں پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، تم ٹھٹے مار رہے ہو، گلی کوچوں میں گھوم رہے ہو، جلسوں کی بے ادبی کر رہے ہو، کیا ہو گیا تم؟ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں پوری دنیا کو اس انداز میں دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پر۔ میرے نبی نے فرمایا میں ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ کے قلم کی چرچراہٹ کو سن لوں، وہ قلم جس میرے امتی کی تقدیر لکھے، میں ماں کے پیٹ سے اس امتی کی شکل کو پہچان لوں۔ دونوں باتیں آپ کے سامنے، دونوں باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب ایمانداری سے یہ بتاؤ تم غوث اعظم کی نظر سے نہیں چھپ رہے؟ میرے نبی کی تو خیر بہت بڑی بات ہے، میرے نبی کی تو بہت بڑی شان ہے مسلمانوں۔ ذرا یہ بتاؤ کہ نبی اکرم دیکھیں گے تو کیا میرا دیوانہ، میرے جلسے میں بے ادبی، بدتمیزی، کیوں راتیں خراب کر رہے ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ کچھ لینے کے لیے آئے ہو، کچھ باتیں یہاں سے چن کے لے کے جاؤ، اس پہ عمل کرو، ضرورت ہے جلسے کرانے کا، یہ فائدہ ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتانے کیا لگا، میرے نبی کا فرمان ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد لوح محفوظ کے قلم کی چرچراہٹ کو سن لے، وہ قلم جس امتی کی تقدیر لکھے، میرے نبی اس امتی کی شکل کو ماں کے پیٹ سے پہچان لے۔ بھیا میرے اور آپ کے شکل کو بھی میرا نبی پہچانتا ہے۔ آقا کو راضی کرنے کے لیے، آقا کو منانے کے لیے، آقا کو دکھانے کے لیے پوری ایمانداری کے ساتھ آگے سے پیچھے تک میرے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ابھی ہمارے اڑیسہ سے آئے ہوئے شاعر اسلام بہت اچھی آپ حضرات کو منقبتیں انہوں نے سنائی، نبی کی نعت سنائی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بڑے بھائی، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا نایاب شاعر، شہنشاہ ترنم طوطی نغمہ سرا، سر چشمہ عشق وفا، حضرت عثمان ہارونی صاحب قبلہ، رونق اسٹیج ہے، ان کی بھی پیاری پیاری آپ کو نعت سننی ہے۔ مگر جہاں آپ حضرات نے بہت خوبصورت انداز میں نعتیں سنی ہیں، تو نعت کہنا یار حضرت احسان کی سنت ہے، تو جہاں میٹھی میٹھی آواز والوں کی آپ نے نعت سنی ہے، دو تین شعر کڑوی آواز کے برداشت کر لو، اگر اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازنا، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ روئے بد رو تجا ارے دیکھتے رہ گئے، روئے
بد رو تجا ارے دیکھتے رہ گئے. ہر دل کی آواز ہونی چاہیے. ارے روئے بیٹھا رہے یار تھوڑی دیر. ارے روئے بد رو تجا ارے دیکھتے رہ گئے کہ روئے بد رو تجا ارے دیکھتے رہ گئے. ارے چہرہ مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے. میرے ساتھ بولو سب بولو. ارے چہرہ مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے. آمنہ کے چاند کو اگر پیار آ گیا تو یہی رات ہوگی. میرے نبی کا کرم ہوگا, آقا کا مکھڑا ہوگا, آقا کا مکھڑا ہوگا. ہم جیسے گناہگاروں کی قسمت بیدار ہو جائے گی. تو پیار میں بولو ارے چہرہ مصطفیٰ. آواز آنی چاہیے, بولو یار. ارے چہرہ مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے. چہرہ مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے. اوج سدرا پہ پہنچے ارے جبریل امین. اگر شعر سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو سمجھو. ارے اوج سدرا پہ پہنچے ارے جبریل امین کہ اوج سدرا پہ پہنچے ارے جبریل امین. اپنوں نے بھی دیکھا, بیگانوں نے بھی دیکھا. اے مسلمانوں قربان جاؤ, قربان جاؤ. بڑی پیار کی بات ہے کہ اوج سدرا پہ پہنچے ارے جبریل امین. معراج کی رات ہے, جبریل میرے نبی کے ساتھ ہے. معراج کی رات ہے, جبریل میرے نبی کے ساتھ ہے. مقام سدرا پہ جا کے ٹھہر گئے. مقام سدرا پہ جا کے حضرت جبریل رک گئے. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا, حسنین کے نانا نے ارشاد فرمایا, جبریل یہ بتا کیوں ٹھہر گیا, کیوں رک گیا. ایک بات اور بیچ میں مجھے یاد آئی. ایک بار حضرت جبریل میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, جبریل ہمیں اپنی اصلی صورت دکھا دے, اصلی حالت دکھا دے. حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے مقدس حبیب, اللہ کریم نے مجھے 600 پر عطا کیے ہیں. کتنے؟ 600 پر عطا کیے ہیں. آقا جی اگر میں نے اپنے پروں کو کھول دیا پوری روئے زمین چھوٹی پڑ جائے گی, چھوٹی پڑ جائے گی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, ارے جبریل ہمیں اپنی اصلی صورت دکھا دے, اپنی اصلی حالت دکھا دے. جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, آقا جی اگر ہمیں دیکھنا ہے تو سدرا پہ آنا ہوگا. جملہ میرا جملہ لکھنے کے لائق ہے, توجہ کرو. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں, آقا جی اگر ہمیں دیکھنا ہے تو سدرا پہ آنا ہوگا, سدرا پہ آنا ہوگا. میرے آقا آج خاموش ہو گئے, مگر معراج کی رات ہے, 27 رجب کی رات ہے. جبریل میرے نبی کے ساتھ ہے. مقام سدرا پہ جا کے ٹھہر گئے, مقام سدرا پہ جا کے رک گئے. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا, جبریل وعدہ پورا کرو. محبت سے بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ.
میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل وعدہ پورا کرو، ہم نے تم سے کہا تھا اپنی اصلی صورت دکھا دو، اپنی اصلی حالت دکھا دو، تو اس وقت تم نے کہا تھا اگر ہمیں دیکھنا ہے تو سدرہ پہ آنا ہوگا۔ جبریل آج ہم سدرہ پہ آ گئے ہیں، اپنی اصلی صورت دکھا دو، اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ۔ حضرت جبریل اللہ کا سونا فرشتہ اپنے پروں کو کھولتا ہے، 600 پروں کو کھولا، اپنی اصلی صورت کو میرے کریم آقا کو دکھایا۔ آمنہ کے چاند نے حضرت جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا، اصلی صورت میں دیکھا۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا اب ہمیں تو دیکھ لیا، ہمیں آپ بھی اپنی اصلی صورت دکھا دیجئے، اپنی اصلی حالت دکھا دیجئے، اپنی اصلی صورت دکھا دیجئے۔ حضرت جبریل فرمائش کر رہے ہیں آقا جی ہمیں تو دیکھ لیا، اب آپ ہمیں بھی اپنی اصلی صورت دکھا دیجئے، اصلی حالت دکھا دیجئے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ارے جبریل ہم نے تجھ سے دنیا میں کہا تھا تو اپنی اصلی صورت دکھا دے، تو نے کہا تھا ہمیں دیکھنا ہے تو سدرہ پہ آنا ہوگا۔ اب میرے نبی نے ارشاد فرمایا ارے جبریل اب ہمیں دیکھنا ہے تو سدرہ سے آگے آنا ہوگا۔ سمجھے سدرہ سے آگے آنا ہوگا۔ حضرت جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آقا جی نا ایک بال کے برابر بھی اگر سرک گیا میرے نورانی پر جل جائیں گے، آقا جی یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں قربان جاؤ، جہاں جبریل فرشتے کی طاقت نے جواب دے دیا، تمام فرشتوں کے استاد کی طاقت نے دم توڑ دیا، وہاں سے آگے تیرے میرے نبی کا گزر ہوتا ہے، وہاں سے آگے آمنہ کے چاند کا گزر ہوتا ہے۔ شاعر بڑے لاڈ میں کہتا او جیسے راہ پہ پہنچے ارے جبریل امی کہ او جیسی راہ پہ پہنچے ارے جبریل امی اور رفعت مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے، ارے رفعت مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے۔ پھر اسی پیار میں آؤ ارے چہرہ اے بھیا نبی کا مکھڑا دیکھنا پسند نہیں ہے یار تمہیں، بولو نا ارے چہرہ مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے کہ چاند تو ہو گیا ارے جو ہی انگلی اٹھی۔ توجہ سے شعر سنو، جب میں نے یہ عثمان بھائی جب میں نے ابھی چنئی میں یہ شعر پڑھا پورا مجمع کھڑے ہو کے نعرہ لگا رہا تھا اپنے نبی کی شان پر، یار سنو بڑا مزہ آئے گا اور بڑا سیدھا سمپل شعر ہے۔ ارے چاند تو ہو گیا ارے جو ہے انگلی اٹھے، ارے چاند تو ہو گیا ارے جو ہی انگلی اٹھی، دشمن مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے، ارے دشمن مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے۔ میرے کریم آقا کی بات آئی ہے، حضرت نے فرمائش کی ہے شعر کی، مگر اس سے پہلے سنو مسلمانوں قربان جاؤ، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں، میرے کریم آقا کے روضہ مطہر پر، میرے کریم آقا کی قبر ناز پر ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو بکر قطعی، مزار نبی پہ آ گئے، قبر نبی پہ آ گئے، میرے نبی کے مزار پہ آ گئے، 3 دن سے بھوکے ہیں۔
3 دن سے بھوکے ہیں، کچھ نہیں کھایا ہے، بھوکے ہیں بھوکے ہیں، بھوک شدت کی ہے، نبی کی بارگاہ میں آ گئے، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا جی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، آقا بڑی بھوک لگی ہے، آقا کرم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ سیدھے سادے جملے یوں سمجھ لو، نبی کی بارگاہ میں آ کے مانگ رہے ہیں یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجئے، 3 دن سے بھوکا ہوں، آقا کچھ نہ کھایا، کچھ نہ کھایا، آقا میری بھوک کا انتظام فرما دیجئے۔ آج کا 2 نمبر ڈپلیکیٹ ہوتا تو کہہ دیتا کوئی تندور چل رہا گیا، مگر مسلمانوں وہ صحابی ہے، صحابی نبی کی بارگاہ میں آ کے مانگتے ہیں یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکا کچھ نہیں کھایا ہے، مسلمانوں قربان جاؤ، نبی کے دربار میں آ کر مانگ رہا ہے، غلام ہے مانگ رہا ہے نبی کی قبر پہ کھڑا ہو کر، مگر مانگنے کا انداز الگ ہے، مانگنے کا انداز انوکھا ہے، بڑے پیار میں مانگ رہا ہے، بڑے لاڈ میں مانگ رہا ہے، مزار نبی پہ بیٹھا ہے، میرا دل بولا اگر مانگنا ہے تو ایسے مانگو، منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے، اور کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، کہ منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے، ارے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بھی ان کا کرم ہے، ارے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، میرے نبی کے مزار پہ مانگ رہا ہے۔ میں نے تاریخ پڑھی، مسلمانوں سنو توجہ سے میری بات کو سنو، قبر نبی پہ مانگتے 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 سو گیا۔ بولو یار، بولو بولو بھیا بولو، قبر نبی پہ مانگتے مانگتے سو گیا، مگر آنکھیں سو گئی، قسمت بیدار ہو گئی، قسمت جاگ گئی۔ اے مسلمانوں نبی کا غلام ہے، نبی کا سونا صحابی ہے، قبر نبی پہ مانگتا مانگتا سو گیا، آنکھیں بند ہو گئی، عالم خواب میں آمنہ کا چاند آ گیا، عالم خواب میں زہرا کے بابا تشریف لے آئے۔ مسلمانوں قربان جاؤ، مدنی کریم آقا کے دستے کرم میں ایک روٹی ہے، توجہ ہے، نبی کے مقدس و مطہر ہاتھ میں ایک روٹی ہے۔ مسلمانوں قربان جاؤ، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلام میں جانتا ہوں تو 3 دن سے بھوکا ہے، تو 3 دن سے بھوکا ہے، لے کھانا کھا لے۔ حضرت ابو بکر قطعی کا بیان ہے، میں نے نبی کے دستے کرم سے روٹی لے لی، میرے کریم آقا نے ایک روٹی عطا کر دی، میں نے نبی کے ہاتھ سے روٹی لے لی، ہاتھ سے لینے کے بعد میں نے عالم خواب میں کھانا شروع کر دی، کھاتے 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 میں نے آدھی کھا لی۔ اجے بتاؤ گھور گھور کے تو نہیں دیکھ رہے ہو؟ پچھلے والے بولو بے چین تو نہیں ہو؟ اچھا ختم کر دوں؟ بولو تھوڑا، بولو بولوں اور تھوڑا سا تڑپ کے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو، تھوڑا رسپانس ملنا چاہیے نا، پتہ چلے نا جذبات ہیں، تھوڑا سن رہے ہیں نا تو تبھی تو کچھ ہمارا دل چاہے گا سنانے کے لیے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، میرے کریم آقا نے روٹی عطا کر دی۔ اے مسلمانوں قربان جاؤ، حضرت ابو بکر قطعی کا بیان ہے، میں نے عالم خواب میں روٹی کھانا شروع کر دی، خواب میں کھانا شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر قطعی کہتے ہیں میں نے کھاتے 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 آدھی کھا لی، آدھی کھا لی۔ میں عالم خواب سے عالم بیداری کی طرف آیا تو حضرت ابو بکر قطعی کہتے ہیں آدھی تو میں نے خواب میں کھائی تھی، اور جب میں بیداری کی طرف آیا تو آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھ، لٹ
زندہ باد ماشاءاللہ لگائی دیا نعرہ. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے نمبر پہ تو لوگ لگاتے ہی نہیں ہیں. سو کا چلتا معاملہ. اگر بھیا نے نعرہ لگایا ہے تو میں ان کے لیے گفٹ دے دیتا ہوں اور آپ کی جذباتوں کو بڑھانے کے لیے سن لو یار, مزہ آئے گا. کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے. اب بھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ اب بھی نہ بولو گے تو کب بولو گے؟ کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے. کیا؟ ارے محمد ہمارے, محمد ہمارے بڑی شان. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد ہمارے بڑی شان والے. اور سنو غور سے میری بات سنو مسلمانوں, رب کریم نے قرآن عظیم میں اعلان فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. شورٹ میں ترجمہ بتا دیتا ہوں. اللہ بھی مولا, جبریل بھی مولا, اور مولا کا معنی ہے مدد کرنے والا. کیا ہے مولا کا معنی؟ مدد کرنے والا. اللہ بھی مولا, جبریل بھی مولا. آگے رب نے اعلان فرمایا وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی مولا. توجہ. ارے بھیا ہم یوں ہی غوث اعظم کا ذکر تھوڑا ہی کرتے ہیں, خواجہ غریب نواز کا ذکر ہم یوں ہی تھوڑا ہی کرتے ہیں. اللہ نے اعلان فرمایا وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی, توجہ, وہ بھی مولا. اور مولا کا معنی مدد کرنے والا. حضور اعلیٰ حضرت کے دربار میں ہم یوں ہی نہیں جاتے ہیں, خواجہ غریب نواز کے دربار میں یوں ہی نہیں جاتے ہیں, غوث اعظم کا جلسہ ہم یوں ہی نہیں سجاتے ہیں. یہاں سے کچھ ملتا, اور اگر کوئی پوچھے کہ کیا ملتا ہے, کیسے ملتا ہے, تو اسے حوالہ دے دینا کہ ہے قول محمد, قول خدا, اور فرمان نہ بدلا جائے گا, اور بدلے کا زمانہ لاکھ مگر, اور قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صالح المؤمنین, جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں. بے شک. آؤ سب سے پہلی مدد سنو, توجہ سے میری بات کو سنو. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں, توجہ سے میری بات سنو, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں آرام کر رہے ہیں. تاریخ پڑھو, بڑا مزہ آئے گا میرے دوستو. میرے غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے شکم مبارک میں آرام کر رہے ہیں. والدہ ماجدہ کا بیان ہے, میرے آنگن میں انگور کی بیر پھیلی. حضرت فاطمہ ام الخیر کا بیان ہے, میرے آنگن میں انگور کی بیل پھیلی ہے. میرا دل نے چاہا, میرے طبیعت نے چاہا کہ میں انگور کھاؤں. طبیعت نے چاہا انگور کھاؤں. میں نے ہاتھ کو بڑھایا, انگور کے گچھے کی طرف ہاتھ کو بڑھایا. بس جیسے اس طرف میرا ہاتھ بڑھا, میرے شکم میں درد ہو گیا. میں بھول گئی, میں بسترے کی طرف آ گئی, آرام کے بسترے پہ آ گئی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ زمانے کے بعد ولادت ہوئی. میرے غوث اعظم دنیا میں تشریف لے آئے, پرورش کی جا رہی ہے, بولنے کے لائق ہوئے. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پاس بیٹھے ہیں, بڑے لاڈ میں پوچھتے ہیں اے اماں جان, جب میں آپ کے شکم میں تھا, آپ کے پیٹ میں تھا, کبھی آپ کے شکم میں درد ہوا تھا؟ مسلمانوں قربان جاؤ, بڑا مزہ آئے گا. غوث اعظم کہتے ہیں اے اماں جان, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, جب میں آپ کے شکم میں تھا, آپ کے پیٹ میں تھا, کبھی آپ کے شکم میں درد ہوا؟ ماں کہتی ہے, فاطمہ ام الخیر کہتی ہے ہاں ہاں بیٹا, میرے شکم میں درد ہوا تھا. میرے غوث اعظم مسکراتے ہیں, کہتے ہیں اماں جان آپ کو یہ معلوم ہے درد کیوں ہوا تھا؟ حضور غوث اعظم کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں بیٹا یہ تو مجھے معلوم نہیں درد کیوں ہوا تھا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اماں جان, میں آپ کے شکم میں تھا, میں آپ کے پیٹ میں تھا, اور آپ کی طبیعت نے چاہا کہ میں انگور کو کھاؤں, انگور توڑ کے لاؤں. اے اماں جان, جیسے ہی آپ نے انگور کے چھتے کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا, میں نے آپ کے شکم سے دیکھا, آپ کے بولو سبحان اللہ, میں نے آپ کے شکم سے دیکھا کہ اس انگور کے گچھے میں ایک زہریلا سانپ بیٹھا تھا.
अरे हाथ उठा के बोलो, मोहब्बत से बोलो। जहरीला सांप बैठा था, है अम्मा जान, मैंने चाहा अगर इस वक्त मैंने अपनी माँ की हिफाजत न फरमाई तो यह जहरीला सांप मेरी माँ को नुकसान पहुंचा देगा, मेरी माँ को तकलीफ पहुंचा देगा। है अम्मा जान, मैंने आपके शिकम में नोच दिया था। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, बड़ी प्यार की बात है। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, है अम्मी जान, आपके शिकम में दर्द होना शुरू हो गया, आप उसे भूल गई। ऐ मेरे दोस्तों, गौसे आजम का जलसा सजाने वालों, जलसे में आने वालों, मेरे गौसे आजम एक बात याद रखना, अभी दुनिया में भी नहीं आए हैं, अपनी माँ के शिकम में है, मगर अपनी माँ की मदद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। मेरे आला हजरत इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बरेली की सरजमीन से कलम उठाते बड़े प्यार में लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये शान है गौसे आजम की। और सुनो, बहजतुल असरार किताब का नाम है, साहिब बहजतुल असरार नकल फरमाते हैं, मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज फरमा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, 70,000 का मजमा है। कितना? पिछले वाले बोलो, मैं जल्दी जल्दी बात तो आगे बढ़ा रहा हूँ। 70,000 का मजमा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गौसे आजम की एक करामत ये भी है, 70,000 का मजमा मौलवी वगैरह नहीं पहुंचा सकता, बिल्कुल नहीं। अब तो हमें माइक का सहारा लेना पड़े, है ना। पहले जमाने में 1.5 रुपए की भैंस मिलती थी, लोग खूब मौज से दूध पीते थे, आवाजें तगड़ी होती थी, समझ रहे हैं। अब तो 50,000 की मिले तब भी नहीं मिल पाता है। हाँ, हालत खराब हो रही है। तो दौरे हाजिरा बड़ा नाजुक मरलों से गुजर रहा है। मगर बहरहाल सुने, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 70,000 के मजमे में तकरीर कर रहे हैं, और पिछले वाले कह रहे हैं जैसे अगले वालों को आवाज आ रही है वैसे पिछले वालों को भी आ रही है। हाय हाय, मेरे गौसे आजम की ये भी करामत है। 70,000 का मजमा। भैया कितना? 70,000 का मजमा। और गौसे आजम अभी जैसे मौलाना ने बताया था, मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईशा के वजू से फजर की नमाज कितने दिन पढ़ी? बोलो बोलो बिशर मोहम्मद। 40 साल। तो भैया भैया बाबू सुनो, कितने साल पढ़ी? 40 साल। टेक्निकल गुफ्तगू, थोड़ा तवज्जो से, बारीक बात। 40 साल एक जात कायनात में ऐसी है, वो है आमना के चांद की जात, कि जो वजू करने के बाद पूरी रात सो जाए, वजू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे नबी की शान है। वजू करने के बाद, अबे मुल्ला जी बराबरी कर दिया, अबे मेरा नबी और तू वजू में बराबर नहीं हो सकता। तू 1 लाख वजू कर ले, थोड़ा टेक लगा दे, सब खत्म, एक भी नहीं रहता है। और मेरे आका वजू सादे पानी से करने के बाद सो जाएं, पूरी रात सो जाएं, वजू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब वजू में बराबर नहीं तो सिफत तो बहुत बड़ी बात है। अब तवज्जो से मेरी बात सुन। तो एक जात मैंने बताई जिसका सोने के बाद वजू सलामत रहता है, वो है हमारे नबी की जात। अब गौसे आजम ने फजर ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। भैया तो फिर रात में सोए? रात में सोए? बोलो नहीं सोए। तुम कितनी रातें जागते हो? एक रात भी नसीब नहीं होती। अरे रात तो छोड़िए, 5 वक्त की नमाज नसीब नहीं हो रही है। क्या हो गया? 5 वक्त की नमाज हम अदा नहीं कर सकते। जश्न गौसे आजम में आने वालों, ये पैगाम ले जाओ, जिस गौसे आजम का जश्न मना रहे हो, खुशियां मना रहे हो, याद मना रहे हो, गौसे आजम ने वो सबक दिया है। समझिए, नमाज की पाबंदी करो, सख्ती के साथ ही नमाज की पाबंदी करो। अरे जरा पढ़ के तो देखो, नमाज पढ़ के तो देखो। जब नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर आते तो ऐसा लगता बहुत सारा वजन दूर हो गया है? तो हो क्या गया है? नमाज पढ़ते क्यों नहीं? जब कोई तकलीफ होती है नमाज पढ़ते, परेशानी होती है भैया? बोलो 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 यार थोड़ा सा। मगर उस्मान भाई, हालत ये है अगर नमाज पे तकरीर हो जाए तो सुबह को कमेटी वालों से कहते हैं यार मजा नहीं आया, किसे मौलवी को बुला लिया। मजबूरी हो गई, हमारा भी तरन्नुम में बोल रहा।
کیا کریں؟ کسے بلایا ہے؟ اگر نصیحت کی باتیں بتا دو تو حالت اتنی خراب ہے نوجوانوں کو، کچھ پوچھیے کیا ہو گیا نوجوانوں تمہیں؟ کیسی غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوئے؟ نمازوں کی پابندی کرو، سختی کے ساتھ نماز ادا کرو، پھر دیکھو زندگی میں بہاریں آئیں۔ اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال، اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ اپنے آپ کو ایک بار جھانک کر دیکھو، دنیا اٹیک کر رہی ہے ہمارے اوپر، مٹانے کے چکر میں لگی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ہماری کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں ہماری کمزوری ہے۔ اپنے آپ کو دیکھ لو، گریباں میں جھانک کر دیکھو ایک بار کمزوری کہاں چل رہی ہے۔ سنو توجہ سے میری بات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 کا مجمع ہے۔ کتنا؟ سنو سنو توجہ سے، 70,000 کا مجمع ہے۔ کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، بالکل بالکل، ہاں بات صحیح ہے، کوئی بات نہیں۔ توجہ پہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ 2-4 منٹ برداشت کر لیں تو میں اس بات کو پوری کر دوں، نہیں تو عثمان بھائی انشاءاللہ آپ بالکل سنائیں گے آپ کو، مگر سن لو میری بات۔ میں تو پہلے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ضرورت ہے، نصیحت نہیں کر سکتے، حالات اتنے نازک ہو گئے، نہیں کر سکتے۔ کیا ہو گیا؟ رونا آتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 کا مجمع ہے، واز فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں۔ سنو، اچانک میرے غوث اعظم نے اپنے واز کو بند کر دیا، اچانک تقریر کرتے کرتے رک گئے، محفل کی پوری توجہ میرے غوث اعظم کی طرف، اچانک رک گئے۔ بیچ مجمع میں غوث اعظم کا مرید سو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سو گیا۔ اب میں وہ منظر آپ کو بتانے لگا ہوں، بیچ مجمع میں سو گیا۔ میرے غوث اعظم کرسی خطابت سے اٹھے اور اس کے سامنے جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بیچ مجمع میں ایک شخص سو گیا، تقریر سنتے سنتے سو گیا بیچ مجمع میں۔ میرے غوث اعظم کرسی خطابت سے ادھر جا کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ 70,000 کا مجمع دیکھ رہا، نظر میرے غوث اعظم کے چہرے پہ جمی ہے، سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے، ارے سونے والا سو رہا ہے، مگر غوث اعظم نے کرسی خطابت کو چھوڑا، اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ چند لمحات گزرنے کے بعد سونے والا جاگ گیا، بیدار ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے غوث اعظم کو دیکھا، کھڑے ہو کے میرے غوث اعظم کے سامنے کھڑا، میرے غوث اعظم کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ میرے غوث اعظم مسکرا کے بولے، بتا منظر کیا دیکھ رہا تھا؟ تڑپ کے بولو سبحان اللہ، کیا دیکھ رہا تھا؟ حضور غوث اعظم کا مرید 70,000 کا مجمع کہتا، آقا میں سو گیا، میری قسمت جاگ گئی، میرے خواب میں نبی آ گئے، علی آ گئے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ میرے خواب میں علی آ گئے، نبی آ گئے، علی آ گئے، نبی آ گئے۔ اور حضرت علی، غوث اعظم کے مرید کہتا ہے، آقا جی حضرت علی نبی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ دیکھو نا اپنا لال، دیکھو نا اپنا بیٹا، دیکھو نا اپنا لال کتنی اچھی تقریر کر رہا ہے، اے ہے محبت، کتنی پیاری تقریر کر رہا ہے، کتنا پیارا باز بیان کر رہا ہے۔ اے میرے مسلمان دوستو، توجہ سے میری بات کو سنو۔ میرے غوث اعظم کا مرید وہ انداز بتا رہا ہے، آقا جی میں سوتے ہوئے علی کو دیکھ رہا تھا، نبی کو دیکھ رہا تھا، اور علی نبی کی بارگاہ میں بڑے لاڈ سے کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ دیکھو نا اپنا لال، دیکھو نا اپنا بیٹا، کتنی اچھی تقریر بیان کر رہا ہے، کتنا اچھا واز کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں قربان جاؤ، قربان جاؤ، میرے غوث اعظم کا مرید ہے۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا، بیٹا جو تو سوتا سوتا دیکھ رہا تھا وہ میں جاگتا جاگتا دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رنگت خوب چڑھی نام تمہارا لے کر،
رنگتے خوب چڑھے نام تمہارا لے کر، اور کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر۔ اب رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم جو میں نے کہا آپ نے سنا، مجھے بھی اور اس پر آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دائرہ شریعت میں رہ کر ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خوب کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔